السلام علیکم ڈیئر فیلوز، میں نے پارٹ 1 بنایا ہے بیجنگ جیوتانگ یونیورسٹی کے اوپر، اور پارٹ 2 بھی بنایا تھا، اور یہ ہے پارٹ 3۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ لوگوں نے جو ہے نا یہاں پر بیجنگ جیوتانگ کے پورٹل کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا یہاں پر گیون نیم، اگر آپ کا نام ہے عارف حسین، تو حسین کیا کریں گے، فیملی نیم حسین کے اندر پٹ کریں گے، اور عارف گیون نیم کے اوپر جو ہے نا پٹ کریں گے۔ تو یہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا فیملی نیم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو، جیسا کہ آپ کا نام صرف عارف ہے یا اسلم ہے یا خالد ہے یا علی ہے یا حسن ہے، تو اس طرح جو ہے نا آپ کیا کریں گے، یہاں پر پھر کلک کریں گے کہ میرا نام صرف گیون نیم ہی ہے، میرے پاس فیملی نیم۔ اگر آپ کا فیملی نیم ہے، جیسے یہاں پر ہے حسن عسکری، عسکری یہاں پر آئے گا اور عارف یہاں پر آئے گا۔ اگر آپ کا نام عارف حسین ہے تو فیملی نیم آپ کا کیا ہوگا، حسین۔ تو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا چائنیز نیم ہے تو آپ کا چائنیز نیم ابھی تک نہیں ہے، ناٹ ہیو اے چائنیز نیم یٹ۔ اب اس کو یہاں پر چیک مارک کا نشان لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہے آپ میل ہیں یا پھر فیمیل ہیں۔ اسی طرح یہاں پر میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا، اگر آپ گرل کا نیم جیسے کہ ہوتے ہیں شازیہ بی بی یا زینب بی بی یا زینب فاطمہ، تو یہاں پر فاطمہ آئے گا، اور یہاں پر گیون نیم کے اندر آئے گا زینب۔ جو آپ کا پہلا نیم ہوگا وہ ہوگا گیون نیم، اور جو آپ کا جو دوسرا نیم کا دوسرا حصہ ہے تو وہ ہوگا فیملی نیم۔ تو اسی طرح جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میریٹل سٹیٹس، آپ اگر میرڈ ہیں تو میرڈ کے اوپر چیک مارک لگائیں گے، اگر سنگل ہیں تو ان میرڈ کے اوپر کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے ڈیٹ آف برتھ، آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ یہاں پر آ کر آپ کیا کر دیں گے، کلک کر دیں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنی ایج بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کی ایج ہے۔ تو میں یہاں پر ایسے سپوز کر رہا ہوں کہ میری ایج یہ بن رہی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کی نیشنلٹی کیا ہوگی، نیشنلٹی آپ یہاں پر ایڈ کریں گے پاکستان۔ اس کے بعد ہے کنٹری آف ریجن آف برتھ، تو یہاں پر بھی آپ ایڈ کریں گے پاکستان، جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ جو آپ کے پاس نیشنلٹی پاسپورٹ ہے یا پھر جہاں جو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، یہ پاسپورٹ ہے، وہاں پر آپ کلک کریں گے نیشنلٹی اپنی۔ تو آپ انڈیا سے ہیں، انڈیا کلک کریں گے، بنگلہ دیش سے ہیں، اور جہاں پر آپ بورن پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر سیم کنٹری کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں اور سیم پاسپورٹ ہے تو آپ یہاں پر دونوں سیم کنٹری کا نیم لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے پلیس آف برتھ، تو میری پلیس آف برتھ پاکستان ہی ہے تو میں یہاں پر پاکستان لکھتا ہوں۔ اگر میری پلیس آف برتھ کوئی دوسرے کنٹری میں ہوتی تو میں یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے نیٹو لینگویج، نیٹو لینگویج اردو میں کلک کر دیتا ہوں، پاکستانی ہوں، پاکستان کے اندر ہماری تو نیٹو لینگویج اردو ہے۔ اس کے بعد ہائیسٹ لیول آف کمپلیٹ، اب میں نے جو ہے نا بی ایس کمپلیٹ کیا ہے تو میں یہاں پر بیچلر کروں گا۔ اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ماسٹر کلک کریں گے۔ تو میں نے جو ہے نا ابھی بیچلر کمپلیٹ کیا، میرے پاس موسٹ ریسنٹ ڈگری جو ہے نا کیا ہے، بیچلر کیا۔ اس کے بعد آپ یہاں پر ریلیجن کو سلیکٹ کریں گے۔ آپ اگر ہندو ہیں ہندو کو، کرسچن ہیں تو کرسچینٹی کو، یا پھر جو کیتھولزم ہے، اس کے بعد ہے بدھزم، اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں مسلم ہوں تو میں اسلام کو ہی کلک کروں گا۔ اس کے بعد فائنل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، تو میرے غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں، یا پھر پنجاب یونیورسٹی، جو بھی آپ کی یونیورسٹی ہوگی۔ آکوپیشن میرا جو ہے نا کیا ہے، اور کرنٹلی میں جو ہے نا ویسے ٹیچنگ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے نا اگر ٹیچر ہیں ٹیچر کر دینا، جو آپ کی جاب ہے تو اس کے مطابق کر دینا۔ تو میں جو ہے نا ویسے بہتر ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہی کلک کر دیں۔ اگر یہاں پر آپ نے اسٹوڈنٹ کلک کیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، یہاں پر اس یونیورسٹی اپنی یونیورسٹی کا نام لکھیں گے۔ اگر آپ نے یہاں پر کلک کیا ہے ٹیچر یا امپلائی
ٹیچر کلک کیا ہے تو یہاں پر جہاں پر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں یہاں پر آپ اس ٹیچر اسکول کالج یونیورسٹی کا نام لکھیں گے. اگر آپ امپلائی ہیں کسی کمپنی کے اندر تو یہاں امپلائی کر کے اس کمپنی کا نام لکھیں گے. تو جو کام آپ ریسنٹلی کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس کمپنی کا کالج کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے آپ کو دیا ہے تو وہ آپ بھی ٹک کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے اسٹوڈنٹ، کیونکہ اگر کسی کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہ ہو تو وہ اپنی یونیورسٹی کا نام لکھ سکتا ہے. اور ہیلتھ اسٹیٹس میں لکھتا ہوں مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ فار ٹریولنگ ٹو چائنا. اس کے بعد ہابیز کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کا دل کرے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی، انوویشن، فٹنس اینڈ ویلنس، سوشل ایکٹیویٹیز اینڈ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں نے ایڈ کر دیا ہے. اس کے بعد آر یو ایتھنک چائنیز؟ نہیں، میں پاکستان سے ہوں، میں چائنا کبھی نہیں گیا اور نہ ہی ہوں. کرنٹ لوکیشن ویدر ان چائنیز مین لینڈ؟ نو، میں اس وقت چائنا کے اندر نہیں ہوں. اس کے بعد ہے امیگریشن انفارمیشن. اگر وہ کہتا ہے آپ ان 3-4 جگہ میں سے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں تو نو، میں جو ہے نا یہاں سے نہیں ہوں. اس کے بعد ہے پاسپورٹ نمبر. اب یہاں پر کیا کرنا ہے، پاسپورٹ اپنا ایڈ کرنا ہے اور پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے کیا کرنی ہوتی ہے، ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا آپ کیا کریں گے، پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ایڈ کر دیں گے. تو اس طرح کرنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگ کیا کریں گے، پاسپورٹ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک. تو آپ نے جو ہے نا اس کو سیو اینڈ نیکسٹ کلک کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ریویو کر لینا ہوتا ہے پہلے. اب جو ہے نا اسٹیپ 2 شروع ہو گیا ہے. اسٹیپ 2 کے اندر اب جس پروگرام کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا وہ ماسٹر پروگرام تھا. اسکول اور ڈپارٹمنٹ کا نام ہے اسکول آف لینگویج اینڈ کمیونیکیشن، میجر فارن لینگویج اینڈ لٹریچر کے لیے میں نے اپلائی کیا ہے. اس کے بعد ایریا آف ریسرچ یہاں پر چائنیز کے اندر آ گیا ہے تو یہاں پر ہے انگلش کے اندر فارن لینگویج اینڈ لٹریچر. ریسرچ ایریاز بھی سیم ہے. لینگویج آف انسٹرکشن انگلش ہے اور اس پروگرام کا جو ڈیوریشن ہے وہ 3 ایئرس ہے. اس ڈیوریشن آف اسٹڈی یہ ہے 2025 to 2028. اور اس کے بعد ہے سپروائزر. اب سپروائزر کا آپ نام لکھ دیں اس یونیورسٹی کے اندر جس سپروائزر نے آپ کو ایکسیپٹنس دیا ہے اس کا نام لکھ لیں. اگر وہ پروفیسر کا نام شو ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی شو ہو تو آپ اس کو بلینک چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ سپروائزر کے نیم یہاں پر آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی اور موسٹلی نہیں بھی آتے تو آپ اس کو بلینک چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے لینگویج پروفیشنسی. چائنیز پروفیشنسی میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے، نن کر دیتا ہوں. لیول آف ایچ ایس کے نن ہے. اس کے بعد ٹیسٹ سکور تو میرے پاس ہے نہیں. اس کے بعد لیول آف ایچ ایس کے یہ بھی نن کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد میں ہے انگلش پروفیشنسی. اگر آپ کے پاس ٹافل ہے تو آپ ایکسیلنٹ کریں گے، آئلٹس یا ٹافل ہے. اگر آپ کے پاس جو بھی ہے تو یہاں پر آپ آئلٹس، ٹافل، جی آر ای، جی ایم اے ٹی، ڈوالنگو، پی ٹی، نیٹو لینگویج یا پھر ادر. اگر آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے ان سب میں سے نہیں ہے تو یہاں پر آپ ادر سلیکٹ کریں گے اور ادر میں آپ یہاں پر آ کر لکھ دیں گے انگلش پروفیشنسی. یہ میرے آٹومیٹک سامنے نظر آنے کیونکہ میں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ ہے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو یونیورسٹی سے آپ کو ملتا ہے. انگلش سکور کی جگہ پر آپ لکھ سکتے ہیں پروفیشنسی. اس کے بعد آپ سرٹیفکیٹ آف ایشو ڈیٹ، جب آپ نے یونیورسٹی سے یہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بنوایا تھا تو وہ ڈیٹ آپ لوگوں نے جو ہے نا کیا کر دینی ہے، پٹ کر دینی ہے. تو میں نے یہ اپنی یونیورسٹی سے لیا تھا تقریباً کوئی 2023 کے اندر. ادر لینگویج پروفیشنسی تو ظاہر سی بات ہے میں تو اردو ہی لکھ دوں گا. اس کے بعد ہے آپ کے پاس جو ہے نا جب آپ اگر انگلش آئلٹس ٹافل کلک کریں گے نا، آئلٹس ٹافل جی آر ای، تو یہاں پی ٹی ای، تو یہاں پر کیا کریں گے آپ لوگ جو ہے نا اسکور لکھیں گے. اسکور میں نے تو پروفیشنٹلی لکھ دیا، آپ نے اسکور لکھنے اگر آپ کے پاس آئلٹس ٹافل یا کوئی ٹیسٹ ہے انگلش کے. اس کے بعد ہے ریکمینڈر. ریکمینڈر کا مطلب ہے انٹرنل اسٹوڈنٹ. کو یونیورسٹی کے اندر آپ کا کوئی دوست ہے اسی یونیورسٹی، فرینڈز اور ریلیٹیوز، یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے، یہ ویب سائٹ کے تھرو آپ جانتے ہیں، ایجوکیشن فیئر، آپ نے کوئی ایجوکیشن کانفرنس کے اندر شرکت. ادرس
اگر آپ جو ہے نا یہاں سے انٹرنل اسٹوڈنٹ کا مطلب ہے یونیورسٹی کے اندر اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ جاننے والا ہے یا چائنا کے اندر کوئی ہے تو اس کو فرینڈ اینڈ ریلیٹو. اگر ادر ہے تو ادر میں اگر آپ کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے تو آپ کیا لکھ دیں گے اسپیسیفک سورس کے اندر لکھ دیں گے اپنے سپروائزر کا. یہاں پر لکھ دیں گے سپروائزر. اور اس کے بعد ہے سپروائزر. اس کے بعد سپروائزر کا آپ نام لکھ دیں گے. اس کے بعد ریلیشن شپ ود اپلیکنٹ تو آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ تعلق کو جو ہے نا سپروائزر کا ہے. آرگنائزیشن اب جو ہے نا آرگنائزیشن کا مطلب ہے کون سی یونیورسٹی کے اندر سپروائزر ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جو بیجنگ جوتانگ یونیورسٹی کے اندر ہی ہوگا. اور اس سپروائزر کا آپ نے کیا کرنا ہے موبائل نمبر لکھ لینا ہے. وہ ایکسیپٹنس لیٹر کے اوپر جو ہے نا لکھا ہوا ہوگا. تو یہاں پر ایگزامپل دی گئی ہے نیچے. سپروائزر کا جو کنٹری کوڈ ہوگا وہ +86 ہی ہوگا. اس کے بعد آگے آپ جا کر لکھ سکتے ہیں جو بھی ہے. اس کے بعد سپروائزر کا فون نمبر بھی اسی طرح کا ہوگا جو ہے نا +86. تو اسی طرح یہ تو میں فرضی نام لکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد سپروائزر کے آپ کیا کریں گے ای میل لکھ دیں گے. ای میل جیسے کہ ہوتی ہے یہ بھی میں ایسے سپوز کر رہا ہوں. اس کے بعد نیشنلٹی سپروائزر کی اب جو نیشنلٹی ہوگی وہ آپ یہاں پر لکھیں گے. ذری سی بات ہے آپ کا سپروائزر جو ہے نا چائنیز ہی ہوگا چائنا سے ہوگا تو آپ اپنی نہیں لکھنا بلکہ اس کی. اب جاب ٹائٹل آپ کا سپروائزر ایسوسیٹ پروفیسر ہے یا صرف جو ہے نا پروفیسر ہے. ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہوتے ہیں اور پروفیسر بھی ہوتے ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر بالکل بھی نہیں یہاں پر ایڈ کرنا ہوتا تو یہاں پر جو ہے نا ہم ایڈ کر دیتے ہیں ایسوسیٹ. تو آپ نے وہاں پر پروفیسر کی جو ہے نا پے آئی ڈی پہ چلے جانا ہے جو اس کا اپنا ہوگا یونیورسٹی کے پورٹل کے اوپر. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یونیورسٹی کے پورٹل کے اوپر یہاں پر چلے جانا ہے. یہاں سے بیجنگ جوتانگ یونیورسٹی کا جو ایڈریس ہے اس کو کیا کر لینا ہے کاپی. کیونکہ اسی یونیورسٹی کے اندر ہے نا آپ کا پروفیسر سپروائزر. تو آپ نے یہاں پر آ کر جو ہے نا اس سپروائزر کی یونیورسٹی مطلب جہاں سے ہے سپروائزر تو اس کی کیا کر دینی ہے. ہاں اگر فیکس نمبر موسٹلی نہیں ہوتا اگر ہے تو آپ ایڈ کر دیں. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیو اینڈ نیکسٹ پہ کر دینا ہے کلک. تو سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنے سے پہلے آپ جو ہے نا اس کو ریویو ضرور کر لیا کریں کہیں سے کوئی آپ کی غلطی نہ ہو تو بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پر کر رہا ہوں سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک. یہ میں نے کر دیا ہے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک. اب آ گیا ہے اسٹیپ نمبر 3. اسٹیپ نمبر 3 کے اندر ہے سب سے پہلے میں دوں گا اگر میں ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو میں یہاں پر ماسٹر بیچلر کی جو ہے نا سب سے پہلے بیچلر کی انفارمیشن پٹ کروں گا. اگر میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو میں یہاں پر ماسٹر کی سب سے پہلے انفارمیشن ایڈ کروں گا. ماسٹر کی انفارمیشن مطلب میں نے کب ماسٹر کے لیے یونیورسٹی جوائن کی تھی اور کب تک میں نے ڈگری حاصل کی تھی اس جہاں سے میں نے ماسٹر کیا. پھر میں دوں گا بیچلر کی انفارمیشن. اس کے بعد میں دوں گا انٹرمیڈیٹ کی انفارمیشن. اگر میں اپلائی کر رہا ہوں اس کے لیے ماسٹر کے لیے تو میں یہاں پر اپنی انفارمیشن دوں گا بیچلر کی کیونکہ میں نے بی ایس بیچلر کمپلیٹ کیا ہے. تو 2019 سے میں نے جو ہے نا تو آپ جو ہے نا ٹرانسکرپٹ کے پیچھے چلے جائیں گے. آپ کے جو یونیورسٹی نے ٹرانسکرپٹ آپ کو دیے ہیں تو اس ٹرانسکرپٹ کے پیچھے یہ ایئر اٹینڈڈ فرام اور ایئر اٹینڈڈ ٹو کی یہ ڈیٹس دونوں مینشن ہوتی ہیں.
تو 4 سالہ پروگرام ہوتا ہے، تو میں ایسے اس کو فرضی طور پہ لکھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح آپ اسکول نیم، پھر آپ اپنا کیا کرنا ہے، اسکول نیم فل نیم تو یہاں سے آپ نے کیا ہے، تو میں یہاں پر پھر غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد کنٹری آف دا انسٹیٹیوٹ یہ میں لکھ دیتا ہوں پاکستان، جہاں سے آپ نے ماسٹر کیا، بیچلر کیا ہے وہاں سے آپ اس یونیورسٹی کا نام، کنٹری کا نام، ایجوکیشن لیول میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں بیچلر۔ اگر میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر پہلے ماسٹر کی انفارمیشن دیتا، اور یہاں پر میں کیا ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہا ہوں چائنا میں، تو میں نے یہاں پر کیا دے رہا ہوں، بیچلر کی انفارمیشن ایڈ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اب یہاں پر میں دوں گا انٹرمیڈیٹ کی انفارمیشن۔ انٹرمیڈیٹ کی انفارمیشن میں ایڈ کروں گا، تو یہاں پر انٹرمیڈیٹ کا انفارمیشن اس طرح ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کون سے ایئر میں اور کس منتھ میں جو ہے نا کالج کے اندر انٹر کیا تھا، تو آپ جو ہے نا سپوز کر لینا شاید مجھے لگتا ہے کہ مارچ یا اپریل کے اندر ایڈمیشن ہوتے ہیں، مارچ اپریل مئی جون جولائی یا اس طرح ہوتے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے، تو میں ایسے سپوز کر رہا ہوں۔ تو آپ اپنی ڈیٹ آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے کب میٹرک کی ڈگری کے اوپر آپ کا لکھا ہوگا کہ کب آپ نے جو ہے نا کالج میں انٹر کیا تھا، کب آپ کو سرٹیفکیٹ ملا تھا یا رزلٹ آیا تھا آپ کا۔ تو یہاں پر ہے کہ 2017 سے 2019 تک جو ہے نا میری یہ رہی تھی، میری انٹرمیڈیٹ چلی تھی۔ اب میں یہاں پر گورنمنٹ گریجویٹ کالج، گورنمنٹ گریجویٹ کالج 17 بلاک، ڈیرہ غازی خان۔ تو میں نے یہاں سے کیا تھا کنٹری آف دا انسٹیٹیوٹ، میں نے کالج میرا پاکستان کے اندر ہے تو میں یہاں پر پاکستان ایڈ کر دوں گا، اور ایجوکیشن لیول تو یہاں پر ہے، اب میں جو ہے نا یہاں پر ایڈ کروں دوں گا سینئر ہائی اسکول۔ سینئر ہائی اسکول کا مطلب ہوتا ہے آپ کی انٹرمیڈیٹ فیلڈ آف اسٹڈی ایف ایس سی۔ اس کے بعد اگر آپ نے ایف ایس سی کی ہے تو ایف ایس سی یہاں پر ایڈ کریں گے، اگر آپ نے ایف اے کی ہے تو ایف اے کا، اگر کوئی دوسرا کامرس کالج کے پروگرامز ہوتے ہیں جیسے بزنس یا ٹیکنیکل، وہ آپ ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اگر آپ میٹرک ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں پر آپ کیا کریں گے، اگر میٹرک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چلو میتھڈ آپ کو تھوڑا آ جائے گا، میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو 2015 سے 2017 تک چلتا ہے، مطلب 3 ایئرز ہوتے ہیں، 2 ایئرز، بلکہ میٹریکولیشن کمپلیٹ ہوتی ہے 2 ایئرز کے اندر۔ 2016 سے یہ 17 تک شاید اس طرح کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کے میٹرک کی سرٹیفکیٹ کو لکھا ہوگا، اور جو آپ کے سرٹیفکیٹس جو آپ کے رزلٹ کارڈ سند ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے نوٹری پبلک کر کے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہیں، اگر یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ مینڈیٹری ہے تو آپ یہاں پر، اگر یہاں پر مینڈیٹری لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسٹار کا نشان ہوتا تو یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، اسکول نیم گورنمنٹ بوائز سٹی اسکول ڈیرہ غازی خان۔ تو میں یہ سارے نام فرضی لکھ رہا ہوں، لیکن میں نے جو ہے نا اپنے علاقے سے یہاں سے کیا تھا۔ تو یہ ہے پاکستان، آپ نے فرضی نہیں لکھنے، آپ نے جہاں سے کی ہے تو آپ نے وہاں پر انفارمیشن صحیح سی پٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پر میٹریکولیشن کے لیے کلک کروں گا جونیئر ہائی اسکول، کیا کروں گا، جونیئر ہائی اسکول، سینئر ہائی اسکول۔ اگر آپ نے
یہ والی یہ ویکیشنل یا پھر ٹیکنیکل سیکنڈری اس طرح کی کوئی آپ کے پاس کالج تھے یا ایجوکیشن تھی تو آپ یہ کلک کریں گے. اگر ورنہ آپ کے پاس سمپل میٹرک تھی تو آپ جونیئر ہائی اسکول، اگر آپ انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ کیا کریں گے سینئر ہائی اسکول، اگر یونیورسٹی کی ہے تو بیچلر پر آ جائیں گے. تو میں یہاں پر جونیئر ہائی کا مطلب ہے میٹریکولیشن کی ہے. فیلڈ آف اسٹڈی آپ یہاں پر لکھ دیں گے سائنس گروپ. مطلب میں نے جو میٹریکولیشن کی تھی وہ کی تھی سائنس گروپ کے اندر، اور یہ شاید سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے فیلڈ آف اسٹڈی. آپ کا فیلڈ آف اسٹڈی تو نہیں ہوتا وہاں پر، صرف لکھا ہوتا ہے سائنس گروپ. سائنس گروپ ہوگا، آرٹس گروپ ہوگا تو آپ اپنے مطابق کیا کریں گے اس کو لکھ لیں گے. تو اس طرح پھر آپ نے کیا کر لینا ہے، ریویو کر لینا ہے. اس کے بعد ڈو یو ہیو ورک ایکسپیرئنس، ہیو یو ایور ورکڈ ان چائنا، آپ نے کبھی چائنا کے اندر کام کیا ہے؟ نہیں. آپ کے پاس اگر ورک ایکسپیرئنس ہے بہتر ہے کہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں، اگر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس طرح انفارمیشن ایڈ ضرور کریں گے. آپ نے جو ہے نا کسی کمپنی کالج کے اندر جب کوئی ایکسپیرئنس کیا ہے، کوئی انٹرنشپ کی ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر اس کی انفارمیشن دیں گے کہ میں نے جو ہے نا یونیورسٹی کے بعد یہ جو ہے نا یہ کالج کے اندر انٹرنشپ کی یا کسی اسکول کے اندر جو ہے نا ٹیچنگ کی. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو میں نے جو ہے نا ایک کالج کے اندر انٹرنشپ کی تھی تو میں اس کے مطابق جو ہے نا انفارمیشن ایڈ کر رہا ہوں. ہاں جی، تقریباً یہاں تک تھی. اس کے بعد اگر کسی کمپنی کے اندر ہے تو آپ کیا کریں گے، کمپنی کا نام لکھیں گے. تو میں نے ایک کالج کے اندر انٹرنشپ کی تھی تو جاب ٹائٹل جو ہے نا انٹرن تھا میرا. اب یہاں پر لوگ لکھتے ہیں جاب ٹائٹل، انٹرنی لکھتے ہیں. انٹرنی کا مطلب ہوتا ہے کوئی قیدی پریزن کے اندر، جیسے کہ پریزن کے اندر کوئی قیدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں. اور یہاں پر صرف ایڈ کرنا انٹرن یا پھر جاب ٹائٹل آپ انٹرنشپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ اس کو کیا کریں گے سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں. یو ہیو اسٹڈیڈ آر اینی انسٹیٹیوٹ ان چائنا، نو نو. تو میں نے یہاں پر سارا کچھ کر دیا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ پریس کرو. ہیو یو ایور اسٹڈیڈ آن لائن اور آف لائن ایٹ اینی انسٹیٹیوٹ ان چائنا از ریکوائرڈ. کہاں پر ہے؟ ہاں یہ ہے، سوری اس کو میں نے کلک نہیں کیا اس لیے آگے نہیں جا رہا تھا. نہیں، میں نے کبھی بھی آن لائن یا آف لائن چائنا کے اندر یا پھر آن لائن کبھی بھی میں نے چائنا کہ کسی انسٹیٹیوٹ سے ایجوکیشن حاصل نہیں کی. اس کے بعد آتا ہے اسٹیپ نمبر 4، ریلیشن شپ. فادر کی انفارمیشن دینی ہے فیملی کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دینی ہے اپنے والد کا نام لکھنا ہے، جیسا کہ آپ کے والد کا نام جو بھی ہوگا آپ اس کو پورا پورا کر کے لکھیں گے. اس کے بعد میں ایسے فرضی نام لکھ رہا ہوں تو میرے جو فادر کی نیشنلٹی ہے وہ ہے، میرے فادر کی جو نیشنلٹی ہے وہ ہے سیدھی پاکستان، پاکستان سے ہے. اس کے بعد میرے فادر کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھی ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر دینی ہے آپ نے. اس کے بعد فون نمبر، فادر کا جو فون نمبر ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے. فادر کی ای میل، اب جیسے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کنٹری کوڈ ضرور لکھنا ہوتا ہے، کنٹری کوڈ. اس کے بعد آپ لکھتے جائیں. ای میل بھی آپ کوئی لکھ سکتے ہیں. آپ اس طرح جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں. پوزیشن، آپ کا والد جو ہے نا کیا کام کرتا ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے یا پھر جو بھی آپ اس کے حساب سے، کوئی فارمر ہے تو آپ فارمر بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ورک پلیس پنجاب پاکستان، یہ صرف آپ پاکستان بھی. اس کے بعد آپ نے اس کو سیٹ ایز ایمرجنسی کنٹیکٹ. اگر آپ اپنے گھر والوں کا نمبر یا ان کی انفارمیشن ایمرجنسی کنٹیکٹ کے اندر سیٹ کر دیں گے تو بہتر ہے، ویسے کرنا ہی
ان کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جو ہے نا مدر کی انفارمیشن ایڈ کرنی ہے، مدر کہاں سے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ ظاہر سی بات ہے پاکستان سے ہی ہوگی، آئی ڈی کارڈ ان کا پاکستان، ڈیٹ آف برتھ ان کی لکھی ہوگی آئی ڈی کارڈ کے اوپر، تو یہ بھی آپ نے ایڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا مدر کا جو ہے نا آپ نے فون نمبر لکھنا، اگر نہیں ہے تو فادر اور مدر کا سیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مدر کی ای میل، اگر مدر کی ای میل نہیں ہے تو آپ کیا کریں، پھر جو ہے نا اس کو آپ جو ہے نا سیم ٹو کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صحیح سے لکھنا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ اگر کوئی ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں کرتی آپ کی والدہ تو آپ یہاں پر سیدھا جو ہے نا کیا لکھیں گے، آپ لکھیں گے جو ہے نا ہاؤس وائف، ہاؤس وائف سیدھا لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہاؤس وائف لکھ دیں گے کہ آپ کی والدہ جو ہے نا کوئی کام نہیں کرتی۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ لوگ اپنی والدہ کی انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ ورک پلیس پنجاب پاکستان، مطلب پاکستان کے اندر ہی رہتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے اس کو اپنی والدہ کا نام، نمبر اور ایڈریس اور سارا کچھ کنٹیکٹ یہ آپ ایمرجنسی کے اندر ایڈ کر بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ چیک مارک کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ایمرجنسی کے اندر ایڈ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی اپنے بھائی کا الگ سے ایمرجنسی کنٹیکٹ لکھنا چاہتے ہیں یا کسی فرینڈ کا تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایڈ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کہنا ہے ہیو یو ایور ہیڈ اے کرمنل ریکارڈ، نو، آپ نے اس کو بالکل نو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد فنینشیل سپورٹر، فنینشیل سپورٹر کے اندر آپ لکھیں گے اپنے والد کا نام۔ آپ آپ اپنے والد کا نام، والدہ کا نام، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایڈریس جو ہوگا آپ کا جو ہے نا آپ کے والد یا والدہ کا جو بھی ایڈریس ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اب میں نے یہاں پر والدہ کی انفارمیشن دے رہا ہوں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے اگر فادر کا انفارمیشن دینا چاہتے ہیں فادر کی، تو مدر کی دینا چاہتے ہیں مدر کی لکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آرگنائزیشنل، آرگنائزیشن کا مطلب ہے جو آپ کے والد والدہ جو ہے نا جو کام کرتی ہیں، تو آرگنائزیشن کا نام لکھنا ہے۔ آرگنائز اگر مطلب کسی اسکول کے اندر ٹیچر ہیں یا کسی ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر ہیں تو یہاں پر اس آرگنائزیشن کا نام لکھنا ہے۔ اگر کوئی کام نہیں کرتی تو آپ اپنی والدہ کے بارے میں لکھ دیں ہاؤس وائف ہے۔ تو اگر آپ کا والد اس طرح کوئی کام نہیں کرتا تو آپ یہاں پر اس کا جو پیشہ ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ای میل، آپ اپنے والد والدہ کی ای میل بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گرنٹر ان چائنا کے اندر آپ پھر کیا کریں گے، کوئی آپ کا دوست یا آپ کا سپروائزر، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بھی لکھ دیں، کوئی جاننے والا جو چائنا کے اندر ہو آپ کا، کوئی دوست ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا کیا کریں گے، مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو دوست مل جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، سپروائزر کی انفارمیشن آپ کیا کر دیں گے، ایڈ کر دیں گے۔ تو سپروائزر کی انفارمیشن ایکسیپٹنس لیٹر کے اوپر لکھی ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے سپروائزر کی انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہاں پر جو ہے نا لکھ رہا ہوں ایسے فرضی لکھ رہا ہوں۔ آپ کیا کریں گے، سپروائزر کا موبائل نمبر لکھیں گے، کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے۔ تو یہ تو میں پاکستانی کنٹری کوڈ لکھا ہوا ہے میں نے، تو آپ جو ہے اس طرح کیا کریں گے، ایسے ہی کوئی نہ کوئی ای میل ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ذہنی سی بات ہے، اگر آپ کو سپروائزر کی جو ہے نا انفارمیشن پٹ کریں گے تو آرگنائزیشن کا نام کیا لکھیں گے،
بیجنگ جاؤتاؤن یونیورسٹی۔ اس کے بعد اگر سپروائزر کا لکھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا آپ کا دوست جاننے والا کسی دوسری یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے تو آپ نے کیا کر دینا ہے، اسی یونیورسٹی کا ایڈریس وہاں سے جا